چلیں آخر میں اسی موضوع کی طرف واپس آؤں گا، اور اب کوشش یہ ہے کہ جو میرا درد ہے اس بات کو لے کر کہ اہل تسنن میں جو ایک فتنہ ناسبیت ہے، اور نام نہاد شخصیات کو اہل بیت اطہار کے مد مقابل کھڑا کر کے غیر معمولی عزت کا مطالبہ بھی کیا جاتا ہے، تو آپ ایک آزاد خیال مسلمان کو یا کتب بینی کا ذوق رکھنے والے مسلمان کو کیا نصیحت کرنا چاہے، وہ شیعہ ہو یا سنی ہو، کہ وہ تاریخ کا مطالعہ کیسے کرے، اہل بیت کا مقام کیسے سمجھے، اور حضور کے زمانے میں اقرار شہادتین کرنے والوں پر اگر تحقیق بھی کرے تو کن حدود و قیود کا خیال کرے کہ نہ وہ ناسبی بن جائے نہ وہ رافضی بن جائے؟ رافضی بننا تو ضروری ہے اگر آپ رافضی نہیں بنیں گے تو آپ مسلمان نہیں ہو سکتے. صحیح ہے، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے، ریفز ہوگا، ریفز ہوگا، صحیح ہے، شرط مسلمان بننے کے لیے ریفز ہے. ٹھیک، کلمہ شرط ہے نہیں؟ جی 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 جی، کلمہ کیا ہے؟ جی جی، لا الہ، پہلے رفظ ہے، بالکل، جو معبودان باطلہ ہیں، ہاں پہلے رفظ، بالکل بالکل، ہے نا. ہم رافضی نہیں ہونا چاہتے تو کہ مسلمان کیسے ہوں؟ صحیح، آپ کو رفظ کرنا پڑے، یہ قرآن نے ہمیں سکھایا، خدا نے ہمیں سکھایا، ٹھیک ہے نا. لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. اللہ معبود ہے نہیں کہا، صحیح، کتنا رفظ پہ تاکید ہے، نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، صرف رفظ کیا ہے، لا الہ الا اللہ، صرف رفظ ہے. اقرار کہ اللہ معبود ہے کہیں ہے کلمے میں نہیں، بالکل، رافضی بننا پڑے گا، صحیح ہے، ٹھیک ہے نا. اگر رافضی نہیں بنتے تو آپ مسلمان نہیں ہو سکتے، یعنی آپ تحقیق نہیں کر سکتے کہ رسول کے وفادار کون ہیں اور باغی کون ہیں، صحیح، نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا. صحابی کون ہے، طلقاء کون ہے، آپ تحقیق نہیں کر سکتے، آپ کوئی فرق نہیں کر سکتے. کون رسول کی سیرت پر رہا کون نہیں رہا آپ تحقیق نہیں کر سکتے. اگر کریں تو آپ رافضی ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا. کہیں نہ کہیں رفظ آئے ہونا پڑے گا، ٹھیک ہے نا، صحیح، کسی نہ کسی کو تو رفظ کرنا پڑے جی گا. اور کسی کو بھی آپ رفظ کریں، وہ استثناء دے دیا انہوں نے تمام اصحاب کو، تو آپ ہو جائیں گے رافضی. تو میں مشورہ یہ دیتا ہوں کہ تحقیق نہیں کرو، آگے بڑھ، ٹھیک ہے، صحیح ہے نا. کوئی نہ کتاب پڑھو نہ آنکھیں کھولو، صحیح، ٹھیک ہے نا. جو مولوی کہتے رہتے ہیں اس پہ عمل کرو. اچھا، اسی کے مناسبت سے اگر ایک کاؤنٹر سوال یہ آ جائے کہ پھر تو کہیں نہ کہیں ناسبیت کا بھی وجود ہوگا کہ آپ ہمیں اہل بیت پر بھی تو سوال نہیں کرنے دیتے، کریں گے تو ہم ناسبی کہہ دیں گے. نہیں کریں 100 بسم اللہ. اچھا، ہاں کیوں، آپ کو کس نے منع کیا؟ دیکھیں دشمنی ہے اہل بیت سے، ایک الگ چیز، ٹھیک ہے نا. اس کی تصریح موجود ہے تمام مسلمانوں میں، اس کی اجازت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اگر دشمنی کی اجازت ہو پھر تو آپ کہہ سکتے ہیں، جی جی بالکل، ٹھیک ہے نا. ناسبیت ہے اہل بیت سے دشمنی. اچھا، جو اہل بیت کے دشمن ہیں وہ ان کی اہل بیت سے دشمنی کیسے آیا ہوں؟ تو ظاہراً تو کہتے ہیں ہم تو زیادہ مانتے ہیں اہل بیت کو. جی جی، جو شیعوں سے اس لیے نفرت کرتے ہیں کہ اہل بیت کو مانتے ہیں وہ ناسبی ہو جائیں گے. ہاں صحیح، کسی کی یہ مجال تو نہیں ہے نا ائمہ پہ نصب کریں. جی جی، ان کو سب ایسے مجال والے بھی آئے ہیں لیکن اکثر مسلمان تو ایسے نہیں. جی جی، وہ جو شیعہ کافر کہتے ہیں وہ ناسبی، صحیح، آپ نے کہا نہیں کہا، صحیح، ٹھیک ہے. تو دیکھیے بہت سمپل ہے، یا تحقیق کرنی ہے یا نہیں کرنی. جی جی، اگر تحقیق کے دروازے بند کرنے ہیں، آپ تو ابھی صحابہ اور اہل بیت پر ہیں نا، تحقیق کا جو دروازہ ہے وہ کھلا ہے. آپ ایون خدا کو بھی چیلنج کر سکتے ہیں، بالکل، سوال کی تو وجود خدا ہے یا نہیں ہے، آپ سوال کر سکتے ہیں. صحیح، نہ فقط سوال کر سکتے ہیں. مجھے آپ کا پتہ نہیں ہے، ہمارے ہاں جو اصول الدین ہے اس میں تقلید جائز نہیں، اس میں ہر شخص کو فرض ہے کہ وہ ان علم ان اجتہاد اپنا ایمان لے کے آئے اس پہ، وجود خدا پر، نبوت خاتم پر، اور امامت امیر المومنین پر، اور قیامت پر. یہ ہمارے ہاں یہ نہیں ہے کہ کیونکہ میرے مولانا صاحب نے کہا ہے اس لیے میں علی کو امام مانتا ہوں، قبول نہیں. صحیح صحیح، ٹھیک ہے نا. آپ کو تحقیق کرنی، آپ کی بات بالکل صحیح تھی. اگر ہم بھی ایسا کہتے ہیں کہ اگر آپ اہل بیت کے سیرت کو دیکھیں، کردار کو دیکھیں، اس کو مطالعہ کریں تو آپ ناسبی ہو جائیں گے، ہم نہیں کہتے، صحیح صحیح ہے نا. لیکن اس کا برعکس ہے کہ آپ اگر اس طرف کو مطالعہ کریں تو آپ رافضی ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، یعنی کہ دونوں طرف آپ کی طرف سے کھلی اجازت ہے. اور دیکھیں ہم جنہیں ائمہ مانتے ہیں ان پر امت کا اجماع ہے کہ ان سے زیادہ عالم، ان سے زیادہ افقہ، ان سے زیادہ اتقا کوئی نہیں ہے. بالکل بے شک، ٹھیک ہے نا. پھر ہم تو کہیں گے سو بسم اللہ، جتنی تحقیق کرنی ہے کرو، اور زیادہ ان کے فضائل نمایاں ہوں. ان کے فضائل کو چھپایا گیا تھا، دشمن نے دشمنی کی وجہ سے، دوست نے خوف کی وجہ سے چھپایا تھا. آج آپ تحقیق کرو اور نمایاں ہو جائے گا. سو بسم اللہ. جیسے عذرائے تفنن ایک بات عرض کر رہا ہوں، آپ اشارہ کر رہے ہیں کہ سنیوں میں حجر ابن عدی اور میسے میں تمار پیدا ہو جائیں. کیا تو اس میں بہت شکریہ آغا، آپ نے بڑی خوبصورت وضاحت کی. ہمارا مقصد تو یہ تھا کہ رسالت مآب کے دور میں کلمہ پڑھنے والوں کو ہم کیا کہیں، کس طرح ان کا احترام کریں، اور جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا خان وعدہ ہے
اس کی ہم کس طرح سے عزت کریں کہ در والے کون ہیں، گھر والے کون ہیں. آغا نے بڑی خوبصورت وضاحت کی. ہم کسی شخصیت کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں کر رہے کسی کی دل آزاری ہو، اگر ہوئی ہے تو ہم دل سے معذرت چاہتے ہیں. ہم تحقیق کا دروازہ کھولتے ہیں کہ لوگوں کا ذہن کھلے اور لوگ رسالت مآب سے جڑیں، من پسند شخصیات سے نہ جڑیں. تو اسی کے ساتھ ہم آغا سے اجازت چاہیں گے. وما علینا الا البلاغ.